چلے جو تمہیں اخبار دی تھی ان کی طرف آؤ، جو رہنمائی اللہ نے دی ہے اس کی طرف آؤ. تو گویا یہ رہنمائی انسان کو خارج سے ملتی ہے، اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں تھی. اندر اس کے صرف رجحان ہے. دونوں طرح کی صلاحیتیں اختیار ہے دیا ہوا. یہ ایک گراہ کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور اسے اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے بائیں کی طرف مڑ جائے چاہے دائیں کی طرف مڑ جائے. اب اس کو علم نہیں ہے اس چیز کا اس کے اندر کہ جدھر میں نے جانا ہے وہ راستہ دائیں کی طرف ہے یا بائیں کی طرف ہے. کہا کہ اس کے لیے ہر موڑ کے اوپر ہم نے سائن پوسٹ لکھ کے لگا دیے کہ یہ راستہ لاہور کو جائے گا اور یہ راستہ قصور کو جائے گا. موڑ پہ کھڑا کر دیا اور اسے کہا کہ خود کر کے دیکھو جدھر جانا چاہتے ہو چلے. جانا ہے قصور کو مڑ جائے گا لاہور کو. تمہارے نصیب میں ناکامی اور نامرادی کے سوا کچھ نہیں ہے. اس کے اندر تو اتنی سی بات بھی نہیں ہے عزیز ارمان کہ جس گاؤں کا پہلے راستہ نہیں جانتا کسی موڑ پہ کھڑا ہو تو خود فیصلہ کر لے. صحیح اسے پوچھنا پڑتا ہے باہر کسی جانے والے سے دنیا فلاں گاؤں میں نے جانا ہے کدھر جاؤں. انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے. اسے آج خود کچھ نہیں آتا. بچے ہمارے موجود ہیں. یہ پنجابی بولنے والے کے گھر میں ہیں بچے پنجابی بولتے ہیں، اردو بولنے والے گھر میں اردو بولتے ہیں، انگریزی والوں کے گھر میں انگریزی بولتے ہیں. یہاں کا بچہ ہمارے یہاں کا بولنے سے پہلے اٹھا کے لے جائیے امریکہ لے جائیے، وہاں کسی گھرانے میں چھوڑ دیجیے انگریزی بولنے لگ جائے. وہ جو خیالات وہاں کے ماں باپ کے اس ماحول کے ہوں گے وہی خیالات اس کے ہو جائیں گے. جینیوں کا بچہ ان کے یہاں گوشت حرام ہوتا ہے، بچپن سے گوشت سے نفرت اس کے یہاں ہوتی ہے. جینی بڑا بھی ہو جائے بڑی عمر میں بھی ہو جائے اس کے سامنے گوشت رکھ دیا جائے تو اسے متلی ہو جاتی. یہ مسلمان کا بچہ پہلی چیز جو چوسنے لگتا ہے ہڈی ہوتی ہے اس میں. لیکن یہ گوشت پھر آپ کے یہاں کیونکہ بچپن سے تمیز دے دی گئی ہے آپ کو کہ یہ گوشت مثلاً بکرے کا ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے. سور کے گوشت سے آپ کو بھی اسی طرح سے مچھلی آتی ہے جس طرح سے کس جینی کو گوشت کے نام سے مچھلی آتی ہے. کس نے یہ چیزیں بتائیں گے آپ کو؟ کیا فطرت میں داخل تھی؟ کیا جبلت میں داخل تھی؟ کیا یہ خدا کی فطرت تھی جس کو ادھر انسانوں کو پیدا کیا اس نے؟ کیا یہ روزے الگ سے کسی طرح سے کوئی عہد نامہ لیا گیا ہے کسی سے؟ میں کہہ یہ رہا تھا عزیزان من، یہ سب کچھ پہلی اینٹ غلط رکھنے سے یہ ساری چیزیں اس سے استعمال ہیں. آئیے اب ان آیات کی طرف. دین فطر کے خدا بندی جسے کہتے ہیں. میں نے عرض کیا ہے کہ عربی زبان میں یا قرآن کریم فطرت اس معنی میں جسے ہم نوکر کہتے ہیں کسی شاعر کی، یہ معنی نہیں ہے زبان میں. اس معنی میں یہ لفظ اس زمانے تک استعمال ہی نہیں ہوتا تھا. سارے عربی لٹریچر میں یہ لفظ اس معنی میں نہیں ہے. یہ لفظ اتنا غیر معمول تھا، یعنی اتنا کم بولا جاتا تھا کہ یہ ہمارے یہاں ایک روایت میں آ رہا ہے. غالباً حضرت ابن عباس کی روایت ہے. تو انہوں نے جو کہا کہ یہاں قرآن میں جو فاطرت سماوات والارض آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لفظ فطرہ جو تھا، فطرت جو تھا، فاطر جو تھا، مجھے اس کا صحیح مفہوم معلوم نہیں. تو نظر آتا ہے کہ یہ عام طور پر یہ لفظ نہیں بولا جاتا تھا. تو کہنے لگے اور ان کی طرف یہ منسوب ہے کہ یہ بڑی تحقیق کیا کرتے تھے الفاظ. تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک مقدمہ آیا باہر سے، دو بدو آئے، انہوں نے کنویں کو تھا اس کے متعلق یہ تنازع تھا ان کا کہ کنویں کا مالک یہ ہے یا مالک وہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ مقدمہ دے کے جہاں آئے میرے پاس آئے کہ ہم بات آپ بھی سناتے ہیں، آپ فیصلہ دیجیے. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری دلیل کیا ہے کہ تمہارا ہے. اس نے یہ کہا کہ فترک. میں نے سوچا کہ یہ تو لفظ فطرہ جسے ہم کہتے ہیں. میں نے کہا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ وہاں کنواں نہیں تھا، میں نے پہلی بار اسے کھودا ہے. انہوں نے کہا اس وقت میں سمجھ میں آئی بات کہ یہ کیا لفظ ہے.
پچھلے مہینے تھے پہلی بار فطرت کے معنی سے خدا کا وہ عمل تخلیق جس میں پہلی بار کسی کو آگے پیدا کیا گیا عمل تخلیق یہ پروسیس کریشن کا قانون تخلیق اور یہ عجیب بات ہے صاحب اس سے جب میں نے فطرت کہا قانون کا لفظ بھی عربی زبان کا اپنا نہیں تھا یہ بھی باہر سے لیا ہوا نہیں ان کے یہاں تو سنت اللہ آتی تھی کلمۃ اللہ آتے تھے رسال اور وہ بڑے جامع الفاظ ہیں قانون کے مقابلے میں خیر بات اور ہو گئی خدا کا قانون تخلیق یہی خدا کا قانون تخلیق جس کے مطابق اس نے خاطر السماوات والارض کی صورت کی ہے سبق کہا کہ یہ انسان جو ہے اس کی تخلیق کسی خاص الگ انوکھے پروسیس سے نہیں ہوئی فطرت اللہ کی فطر اللہ سے اللہ وہی خدا کا قانون تخلیق جس کے مطابق سب کچھ پیدا کیا اسے بھی پیدا کیا ہم نے لا کر دینا نہ خلق اللہ اس کے قانون تخلیق میں تبدیلی ہوتی نہیں لیکن میں ذرا گہرائی میں جا کے اس کے متعلق جب میں نے دیکھا بات ایک اور بڑی عجیب سمجھ لیا خطرہ کا لفظ جو ہے یہاں کیوں آ رہا ہے خدا کا قانون تخلیق جس کے لیے خطرہ کا لفظ ہے پہلی بار کسی طرح کا آنا کائنات کے متعلق تو اس نے کہا کہ خاطر السماوات والارض ٹھیک ہے عدم سے وجود میں جلائے انسان کو ارتقاء کے ذریعے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا زندگی مختلف ارتقائی مناظر میں سے گزرتی کری گئی اس بشریت کی حالت میں یہاں آ گئی یہاں اس کے لیے پہلی بار کا جو لفظ آیا ہے خطر الناس انسان کے لیے بھی یہ کیا بات ہے بڑی عجیب چیز ہے نام قرآن کریم یہاں ارتقائی مناظر کا ذکر ہے نا انسان کی پیدائش میں پہلا ایک جرسیمہ نقص واحدہ پھر وہ ٹوٹ کے دو ہوئے ان میں سے سلسلہ آگے چلا پھر یہ مختلف منزلوں میں سے گزرا بیٹائے بنے چوٹائے بنے اڑنے والے بنے پھر اس کے بعد یہ مینل آئے حیوانات آئے پھر اس کے بعد اس میں سے یہ جب قرآن کریم انسان کو آتا ہے نا ہر جگہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پہنچ کے ہم نے اس کو ایک جدید طریقے کے اوپر اس کی نمود کی ایک نئی تکلیف یہاں پہنچنے پر وہ جو سلسلہ چلا آتا تھا نا خالص مادی تکلیف کا اس میں ایک نئی چیز اس کے اندر آئی پہلی بار اس کے اندر آئی جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے اور انسان نام ہی انسانی ذات کا ہے ورنہ یہ حیوان ہے کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کی گیا تو مادہ پہلے نہیں تھا پہلی بار انسان کی صورت میں مادی حیولت اس کا چلا آ رہا تھا حیوانی شکل کے اندر اس کے اندر پہلی بار ایک ایسی چیز آئی جو اس سے پہلے نہیں تھی اس لیے خطر الناس کا لفظ قرآن میں جاری کیا قانون ارتقاء تخلیق کا تو یہی چلا آ رہا تھا اس میں یہ اختیار ارادے کی چیز جو تھی جو پہلی بار اس کو ملی ہے اختیار ارادہ یا تو اوپر خدا کو حاصل ہے یا اس کی مخلوق میں صرف انسان کو حاصل ہے اس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں تھا پہلی بار خدا کی مخلوق میں ایک چیز کی نمود ہوئی ہے اس کے لیے لفظ خطرہ آ رہا ہے قرآن میں خطرہ کا لفظ پہلے بدیع سماوات کی میں نے کہا ہر جو سماج کے ضمن میں ہے اس کے بعد کسی شے کی تخلیق کے لیے خطرہ کا لفظ نہیں آیا صرف انسان کے لیے ہے کیا کتاب ہے باہر ہے نہ یہ کوئی خدا کی فطرت ہے کوئی نہ انسان کی کوئی فطرت ہے خدا کا قانون تخلیق جس کے مطابق اس نے یہ کچھ کیا یہ قانون ارتقاء جس کے مطابق انسان کو پیدا کیا یہ ہے وہ پروسیس ذالک الدین القیم یہ ہے ایک نظام محکم ولکن اکثر الناس لا یعلمون
لوگ علم کی بارگاہ سے جا کے نہیں پوچھتے، جہالت سے پوچھتے ہیں تو باتیں کچھ اور ان کو دیکھیے بات آنا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، علم سے نہیں پوچھتے. بات میں سے بات نکلی، آج کچھ وقت بھی زیادہ دوں گا، بات بڑی اہم چلی ہوئی ہے عزیزان من، اگر آپ مجھ سے فالو کر رہے ہیں تو یہ جو سلسلہ ارتقاء میں نئی بات صحیح ہے. جتنی چیزیں کائنات میں پیدا ہو رہی ہیں جیسا میں نے کہا ان کے اندر ہے وہ راستہ جس کے اوپر انہوں نے چلنا ہے. اسے باہر کی کسی تعلیم کی انہیں ضرورت نہیں ہے، باہر کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. جسے آپ کہتے ہیں خدا کی طرف رجوع کرنے کی نئے سرے سے ضرورت نہیں ہے، وہ تو اب خود اس کے اوپر چل رہے ہیں. کہا یہ جو انسان میں نئی چیز ہے، یہ جو تخلیق نئے ہے، جو فطرت یا خطرہ کے لفظ سے ہم نے کہا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے دین قیم کیا ہے، منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرو. اگر اس کے اندر کچھ ہوتا اسی طرح جیسا کہ مرغی کے چوہے میں بچوں کے اندر ہوتا ہے تو اس طرح سے رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کہا تمہارے اندر کوئی چیز نہیں، ایک نئی چیز دی ہے اور وہ ہے اختیار ارادہ. اس اختیار ارادے کو سامنے لا کے منیبین الیہ اس کی طرف رخ کر. اب یہ رہا یہ کہ انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ خیر و شر میں تمیز کر سکتا ہے. قرآن بار بار یہ چیز کہتا ہے کہ قتل نہیں. انسان کی تو کیفیت یہ ہے کہ یہ اپنی تقریب کی چیزوں کو گھر بلا کے گھر بٹھاتا ہے اور پھر ہوتا ہے اس کے بعد. اور اس نے یہ کہا ہے کہ بید ہے یہ چیز خدا کے وحی کے ذریعے سے انسانوں کو بتائی گئی. یاد رکھیے ایک چیز ہوتی ہے اضافی یا ریلیٹو. نفع نقصان وہ جو ہم کرتے ہیں، اس کاروبار میں مجھے یہ نفع ہوگا وہ نقصان ہوگا، یہ چیز میرے لیے مفید ہے وہ چیز میرے لیے مضر ہے، تو بتا دیتے ہیں طبی طور پر. یہ چیز نہیں مفید ہے اور مضر ہے. اس کی ذات کے لیے کون سی چیز مضر ہے کون سی مفید ہے، اسے خیر و شر کہا جاتا ہے. کہا کہ اس کا علم اس کے اندر نہیں رکھ دیا گیا. اگر اندر رکھ دیا جاتا تو ہماری طرف سے وہی آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ اس کو وہی کے ذریعے سے دیا گیا. انا ہداینا السبیل، ہم نے اس کی رہنمائی کی ہے صحیح راستے کی طرف. آج خود اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ صحیح راستے کی طرف چلتا جاتا. آج آپ کہیں گے کہ یہی ایٹانیوں کا آر جو اکل ہمارا حضورا، اس کے متعلق پوچھو نہیں کتنا اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. الہمہا فجورہا و تقواہا، ترجمہ کیا الہام کر دیا اس کا. اور یہ کیفیت کے ساتھ خدا نے تو انسانی ذات کے اندر اس کا فجور اور تقویٰ جو ہے اس کے اندر اس کا علم رکھ دیا ہے. اور ہم نے ابھی دیکھا کہ انسان کو اگر وحی کی رہنمائی میں یہ چیزیں نہ معلوم ہوں تو اس کے اندر علم ہوتا ہی نہیں. اور عام علم انسان کا جو ہے یہ الگ بیٹا وہ نہیں ہوتا. انسان کی تو کیفیت جو ہے ایم اے بعد کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ ایسا ہی جاہل ہوتا ہے جیسا ایک انتر کا بچہ ہوتا ہے. اسے بھی وہ بھی الگ پہلے دن سے سکھانا پڑتا ہے، اسے بھی سکھانا پڑتا ہے. یہ تو اتنا پورا پیدا ہوتا ہے. یہ چیز کہ اس کی ذات کے اندر ہم نے رکھ دیا، یہ رکھ دیا والی بات یہ الہام اس کا انہوں نے کیا ترجمہ. اور پھر الہام کا لفظ تو نہیں آیا نہیں قرآن میں اس معنی میں اس کے اندر رکھ دی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اندر ہے نہیں اس کے یہ بات. یہاں تو بات ہی وہ کہی ہے نفس انسانی اور وہ طریق وہ عوامل وہ پروسیس کے پروگرام جس سے کہ اس میں توازن پیدا ہوتا ہے نا سب وہاں. کہا کہ یہ انسان کی ذات کے اندر اس کی صلاحیت رکھ دی. یہ دو لفظ فجورا ہا و تقوا ہا، عربی جاننے والے غور کریں گے اس کے اوپر. فجور اور تقوا کی بات نہیں، اس کا فجور اور اس کا تقوا. آج کی دنیا جہاں پہنچی ہے پرسنالٹی کے متعلق انہوں نے اس کے لیے دو لفظ دیے ہیں عزیزان من. نظر آتا ہے کہ غیر شعوری طور پر اس کا ترجمہ کر دیا ہے فرائض پہلے اور پھر جاننے کے لفظ استعمال کیے. ان کے لیے لفظ ہے ہیومن پرسنالٹی کی ڈس انٹیگریشن. یہ تھوڑ ترجمہ ہے ضرور کا.
सगरा के मानो तो डिग्रेड करना होता किसी चीज तो खजूरा है इसकी डिसइंटीग्रेशन की सलाहियत भी, तत्व है इससे बच जाने की सलाहियत भी, दोनों इसके अंदर रख दी गई है। कद अपना है मन बकता है व कद खादा मन बकता है। और उसके बाद जो इंसानों के ऊपर है ना ये चीज वाली, तो जिसने इसकी बकता है इसकी नशे ना दी, उसकी खेती परवान कर दी, क्या लग गया अपना हाथ बारह इससे आ जाऊंगा तो इससे तो कोई बर्फ चाहिए मुझे, इसकी खेती परवान करी जिसने इसकी नशे नुमा की। और उसके मुकाबले में क्या कहूँ क्या लफ्ज़ तब किया, खेती की मिसाल चली आ रही है, यहाँ तो अच्छा बीज हो, अच्छी जमीन भी हो, एक मिट्टी का इतना बड़ा डाला आ जाए बीज के ऊपर, वो भी नहीं सकता। सब्जियां कहते हैं इतना बड़ा मिट्टी के बीज का बड़ा जो है वो किसी चीज के ऊपर रख देना। जिसने इसकी नस्ल नुमा की उसकी खेती परवान करी, जिसने इसको उन नाजी बड़े बड़े जगह के नीचे दबा दिया, तब खादा, क्या लफ्ज़ खादा का आम तर्जुमा तो किया जाएगा कि नाकाम रहा, ये बात नहीं, बड़ी गहरी चीज है। इनके यहाँ चकमाक पत्थर सुना होगा आपने कि रगड़ के उसमें से कहते थे इसके अंदर से आग निकलती है, ये तो निकलती है असल में फ्रिक्शन से, तो कहते थे कि इसके अंदर आग होती है, इस तरह रगड़ने से वो आग बाहर आती है। तो इनके यहाँ बड़ी खसूसियत होती थी उस चकमाक की, जिसको जरा से भी लगा जाए झट से सोले की नमीज बाहर आ जाए। आधा कहते थे ये उस पत्थर को कि जिसके अंदर इब्तिदाअ में सोले की नमूद रखी तो हुई है, लेकिन वो वहाँ घुट के मर गई है, हजार रगड़ी है, सोला बाहर न आए, उसको सादा कहते हैं। सलाहियतें तो इसके अंदर जड़ी रखी हुई थी, इसलिए उसको नशो नुमा देने की बजाय जब दबाया है मादे की मिट्टी के नीचे, खुद वर्जियों के नीचे, तो इसके अंदर की सोलह सामानियां डरकर रास होकर रह गई, तब खाएगा मन बचता। आगे बात चलाओ और चले जाएगी। मिसाल एक ही जी कहता जैसा कि समीर को तुमने देखा होगा, गरीबों की ऊँटनियों का पानी नहीं पीने देते थे, चाहते ये थे कि उनकी खेतियां परवान करें। तो एक ही मिसाल में बात वाजिया कर दे कि खेती किसकी परवान करती है। ये है वो आए पूरा समझ, ये मैंने फतर सुना, ये फितरतुल्लाह की फतर नाश का मैंने बता दिया कि ये क्या माने। अब आइए जहाँ से बात आज शुरू की, वही कहा रब्बुकुम मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना। मैंने कहा कि फिर पहली चीज वो जो कभी आ रही है हमारे यहाँ, तो खुदा ने रूहों को पैदा किया रोज़े अजल यौम अलस, और उनसे कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, उन्होंने इकरार किया कि हाँ कि हमारा रब है। इसको मिसाक़ अज़ल अहद अलस कहा जाता है, हालांकि इसमें मुआहदे या मिसाक़ का लफ्ज़ नहीं आया है, लेकिन ये इसमें लाते हैं कि याद किया हुआ है हमने सब। और उससे वही बात कि हर इंसान की फितरत में खुदा का इकरार, फितरत इंसान की फितरतुल्ला है, उसके अंदर खैर खैर की तमीज़ है, किसी को ज़मीर का सारी चीजें बनाने भी अर्ज़ किया है, उसके ऊपर नाज क्या ये कर रहा है। दास्तान आ रही है कौमों की, पहले तो इंसान की दास्तान दीजिए, फिल्म इंसान वाले बताते हैं, और अब तो ये चीज हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं तो देखते हैं। तो शुरू में इंसान पैदा हुआ तो माहौल इसका ये था कि कायनात की हर शय इसके ऊपर गालिब आ रही थी और इसकी हिलाकत के लिए आमादा। इतने इतने बड़े यहाँ परिंदे और हैवानात थे कि कभी उसका ढांचा मिल जाता है जमीन के नीचे से, उसकी तस्वीर यहाँ देख के ख्याल आने लगता है। 100 से 10 लंबे इतने इतने बड़े मगरमच्छ, वो कोई उन हैवानात का नाम भी किसी ने रख लिया है, वरना अब है ही नहीं वो दुनिया में, मिट गए हुए हैं। इतने इतने अजीम जिस था वो देखे नजर आता था कि पहाड़ को टक्कर मारे, पहाड़ अपनी जगह से हिल।
یہ اژدہا اتنے اتنے بڑے کہ ایک بھینسے کو نگل جانے والے، پور شور دریا اور سمندر، مسلسل بارشیں، امراض، سانپ، بچھو، یہ تمام چیزیں ارد گرد اس کے اندر نہتا انسان سب سے کمزور ہے یہ چیل جتنا اڑ نہیں سکتا، یہ ہرن جتنا بھاگ نہیں سکتا، بھیڑیے جیسا اس کے تنگے اتنے نہیں، خان جیسا ڈھک نہیں سکتا، اتنا کمزور ویسے ہوا ہے اس قسم کا نہتا انسان، اس ماحول کے اندر کا انسان، اس زمانے کی آب و ہوا یہ بتاتے ہیں، ٹیمپریچر کی کیفیت جو کچھ بتاتے ہیں، اس کے اندر انسان یہ تو آتشی انسانی تھے جو قرآن نے کہا ہے، یعنی جن کے اندر اتنی بڑی آگ کی برداشت تھی وہ انسان سے پہلے یہاں تھے جن کے جن کا یہ انسان نہتا انسان، اس کو جن ماحول اس قسم کا تقریر ہی تقریر، اور تقریر کی کیفیت تو آج بھی یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر سے پوچھیے کہ آپ کو کہے گا کہ جب یہ کہے کہ صاحب وہ مر گیا، میں نے سنا اچھے ڈاکٹروں کو سمجھا، کہنے لگے کہ انسان کا مر جانا تعجب انگیز نہیں ہے، اس کا زندہ رہنا تعجب انگیز ہے، اس لیے کہ سانس میں اتنے بیکٹیریا جاتے ہیں اس کے اندر کہ ایک سانس کے بیکٹیریا کو مار دینے کے لیے کافی ہے، وہ کے اندر ایک نظام ایسا رکھا ہوا ہے قدرت نے اللہ نے کہ وہ مدافعت کا سامان ان کے لیے کرتے ہیں، یہ اس کے اندر جو میٹابولزم کا سلسلہ جاری ہے، ہر آن میں کروڑوں کی تعداد میں اس کے اندر یہ جو ویکسینیں ہیں وہ مرتے ہیں، نئے پیدا ہوتے ہیں، اقوام کی بھی یہی کیفیت، کبھی اسباب کے تابع دیکھیے تو تمدنی اسباب کے مطابق ایک ہلاکی ہوتا ہے سر وہ پوچھے ہی نہیں سر، اس زمانے کی آبادی کے اعتبار سے لاکھوں انسانوں کو تباہ کر دیتا ہے، زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کہا اس کے باوجود دیکھتے ہیں نا تم کو نئے انسانی جو ہے وہ کس طرح سے متواتے چلی آ رہی ہے، خود تمہارا وجود اس کے اوپر شہادت دے رہا ہے کہ یہاں اتنی بڑی تباہی اور تقریبی قوتوں کے علاوہ رغم ایک نظام ربوبیت ہے جو کام کر رہا ہے، اور اس کی روح سے تم مسلسل آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، ان اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، انسانی نسل جو اس طرح سے مسلسل متواتر آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے، اشہدہم علی انفسہم، وہ خود اس کی زندہ شہادت ہے اس بات کی کہ ان سے کہا جائے لفظ بربکم، ان کی موجودگی اس کی شہادت ہے کہ کوئی خدا اور رب موجود ہے، یہاں ربکم کہا ہے، اللہ نہیں کہا، ربوبیت و خدا بندی کی زندہ شہادت کیا چیز، نسل انسانی کا وجود اس دنیا میں، کہتا ہے اگر ہمارا پروگرام یہ تعمیری نہ ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا نسل انسانی کے لیے کہ یہ زندہ اور مسلسل ان تباہیوں کے اندر سے گزرتے ہوئے، ان تقریبوں کے اندر سے گزرتے ہوئے آج اس طرح سے زندہ رہتی، زندہ ہی نہیں آتے، مسلسل اتنی آگے بڑھ رہی ہے، انہیں ان کی اتنی بڑھا دی ہے کہ مصیبت پیدا ہوگی کہ کریں گے ان دنوں سے، کہا کہ تباہیوں کے ان داستانوں کو سنو جو قوموں میں آئی، تقریبات کے ان تمام پروگراموں کو دیکھو جو باہر کی کائنات میں آیا، اس کے اندر اس نہتے انسان کو دیکھو کہ جس کے پاس مدافعت کا کوئی سامان نہیں تھا، اس کے باوجود یہ مسلسل ذریت آدم چلی آ رہی ہے، آج تم بھی موجود ہو، کہا کہ کیا یہ ذریت آدم کی اس طرح سے موجودگی اور اضافہ اور نشو و نما اور فروغ کیا اس بات کی زندہ شہادت نہیں ہے کہ یہاں ایک نظام ربوبیت کام کر رہا ہے، یہ تھی یہ آیت عزیز آدم کتنی عظیم ہے، پوچھئے دنیا کے سائنٹسٹ وہ جب اس مسئلے پہ آتے ہیں کہ یہ انسان کی نسل کس طرح زندہ آگے بڑھ گئی، وہ خود محرت حیر ہو جاتے ہیں، تو حیرت ہے کہ یہ اس قسم کی تباہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے کیسے کرے گا انسان کا، خدا نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے اسباب ادھر کو تم بظاہر دیکھو گے، اس کی کہنا یہ چیز ہے کہ ہمارا نشو نما دینے والا تعمیری پروگرام یہاں کار فرما ہے،
اور یہ اس کی کار فرمائی ہے کہ جس کی روح سے یہ انسانی نسل باوجود اتنی تباہیوں اور بربادیوں کے مناظر سے گزرنے کے اس طرح سے بڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہے. کہا کہ نسل انسانی کا وجود اس بات کی زندہ شہادت ہے کہ یہاں خدا کا عمل تقریر کام نہیں کر رہا، عمل تعمیر کام کر رہا ہے. اس لیے کہا یہ انسانوں سے کہ تم بھی اپنے سامنے تعمیری پروگرام رکھو. کہا ہم نے یہ بات اس لیے کہی ہے ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. جب مقاصد عمل کا وقت آئے گا، تمہارے اعمال کے نتائج سامنے آئے گے، تو اس وقت تم یہ نہ کہہ دینا کہ صاحب ہمیں اس کا علم نہیں تھا کہ جہاں تعمیری پروگرام خدا کا کار فرما ہے وہ تقریبی پروگرام ہے، اس لیے ہم فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ ہم کیا کہیں. کہا ہم نے اس لیے یاد دہانی بنائی ہے یہ، اور یاد دہانی یہ ہے کہ تمہارا وجود اس کی زندہ شہادت ہے کہ یہاں تعمیری پروگرام کار کرنا ہے. لہذا اگر تم خدا کے قانون کا اتباع کرنا چاہتے ہو تو انسانیت کی زندگی اور نشو و نما کے لیے کچھ کرو، ان کی ہلاکت کے لیے یہ کچھ نہ کرو. اور اسی لیے دوسری جگہ قرآن کریم نے سورہ مائدہ میں یہ کہہ دیا کہ انسانی جان کی قیمت تو اتنی بڑی ہے کہ جس کسی شخص نے ایک انسانی جان کو ناحق طلب کر دیا، یہ سمجھو کہ اس نے قتل الناس جميعا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جس نے ایک انسانی ذات کو بچا لیا، یہ سمجھو کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لی. کہا کہ ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا وجود نسل انسانی کا وجود اس کی شہادت دیتا ہے کہ ہم انسانیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کی پرورش کرنا چاہتے ہیں. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ اس سے فروغ حاصل ہو، یہ آگے بڑھے. اگر تم نے تقریب کا پروگرام اختیار کیا تو یاد رکھو اس کا نتیجہ تو تباہی ہوگا. اس وقت یہ بات نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ خدا کا پروگرام یہاں کیا ہے. اور تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتهلكنا بما فعل المرسلون. یا یہ کہو کہ نہیں صاحب ہمارے ماں باپ اس طرح سے شرک کرتے چلے آئے تھے اور قوانین جو تھے ان کو خدا کے قوانین کے ساتھ ملاتے چلے آئے تھے، ہم نے بھی ان کے ابتداء سلف میں وہی روش اختیار کی، اس لیے ہمیں تو کیوں ہلاک کر رہا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے کہ جو باطل پرست تھے. کہا یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف کیا کرتے چلے آ رہے تھے. یہاں سے بھی یہ پتہ چلا نا کہ وہ جو بات ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر یا جبلت کے اندر خیر ہے، نیکی ہے، تو یہ راستے پہ چلنا وہ غلط ہے. کہا ہے یہ کہ تمہارے اسلاف اگر اس قسم کے غلط روش سے چل رہے تھے تو تمہارے لیے دلیل نہیں ہے. بکریوں کے اسلاف کو کبھی غلط روش سے نہیں کرے تھے. بکری کی زندگی اس میں ہے کہ اسلاف کی تکلیف کرے، وہ اس کے راستے سے ہر سختی نہیں ہے. یہ تکلیف جو ہے عزیزہ نے من اسلاف کی، یہ حیوانات کے درجے کی چیز ہے. انسان کے مقام کے اوپر آ کر انسان اپنے اختیار و ارادے سے خدا کے راستے کو خود اختیار کرتا ہے. اسلاف کے راستے پہ آ کے بند کر کے نہیں چلتی، یہ بھیڑ بکری چلتی. یہاں کہا یہ دلیل نہ دے دینا کہ اسلاف اس پہ چلتے تھے، ہم بھی اس پہ چلتے تھے. ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم ایسے کیوں چلتے تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ روش کیوں اختیار کی تھی. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس طرح سے ہم اپنے قوانین کو نکھار کر الگ الگ کر کے بتا دیتے ہیں تاکہ تم اپنی غلط روش کو چھوڑ کر صحیح روش کی اوپر آ جائے. کہا یہ ہے وہ چیز جس کے لیے یہ ساری باتیں تمہیں بیان کی ہیں کہ انسان ایک سادہ لے کر پیدا ہوتا ہے، کلین سلیٹ. اس سے نہ اس کے سابقہ جنم کے اعمال کے کوئی نقوص ہوتے ہیں، نہ فطرت کی کوئی چیزیں اس کے اندر مرتسم ہوتی ہیں، نہ کوئی اقل قسم کی ضمیر اس کے اندر ہے، نہ اس کی ذات کے اندر یہ چیز رکھی ہے کسی قسم کی. اسے مجبور بھی پیدا نہیں کیا گیا، اسے صاحب اختیار پیدا کیا گیا ہے. البتہ صحیح اور غلط راستہ جو ہے یہ آج خود نہیں اختیار کر سکتا یا آج خود وجہ نہیں کر سکتا. خدا کی وحی کی روح سے یہ چیز اس کو ملے گی اور اسے اپنے اختیار و ارادے سے اسے حاصل کرنا ہوگا. یہ ہے صحیح خدا کا پروگرام اور اس پروگرام کا نتیجہ ربوبیت ہونا چاہیے.
इंसानियत की नशो नुमा होना चाहिए, इसकी परवरिश होनी चाहिए, इसकी तामीर होनी चाहिए। हर वो अमल जो किसी नौयत के भी तकरीब करता है किसी एक फर्द इंसानियत की या पूरी इंसानियत की, वो खुदा के प्रोग्राम के खिलाफ चलता है। खुदा का प्रोग्राम रुबूबियत का प्रोग्राम है, और इंसानी जात में अगर अपने अंदर तस्किया हासिल करना है, नशो नुमा हासिल करनी है, तो उसका तरीका ये है कि हर फर्द दूसरे की रुबूबियत के लिए कितना कुछ करता है। ये है कहा हमारा प्रोग्राम, वाज़ेह तौर पे हमने बता दिया, तुम्हारे सामने आ गया। एक कौम में, एक जमात में, जिसे कुरान में मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा है, उन्होंने इसको अमलन करके दिखा दिया। उनके अंदर अगर ये सारी चीजें होती तो उनकी तरफ रसूल आने की जरूरत क्या? अंदर चीजें होती तो वहां फिर अबू जहल और अबू लहब बाकी जो रहता। ये लोग इस तरह से उनमें से निकल के इस तरफ क्यों आते? इन्होंने ये आए, खुदा की रहनुमाई में इन्होंने एक माशरा मुतशक्किल किया जिसका मकसद इंसानियत की रबूबियत, नए इंसानी को नशो नुमा देना, इसका मकसद था ये किया। उसके बाद क्या हुआ, ये अगली आयत में कहा गया है, और वो भी इसी जामियत से कहा गया है जिससे ये पहली बात कही गई है। और उसमें अजीज़ान मन हमारी सारी तारीफ आ गई है। आज वक्त हो गया, इसलिए इसे हम आइंदा दर्स से उठा रखते हैं। 173 तक हम आज आ गए, 175 से आइंदा दर्स में हम लेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।